سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ہمارے گھروں میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ان کو غور سے دیکھیں، ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں۔ اس پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں بڑی اہم نظر آتی ہیں، جس میں ہم آپ کے لیے نصیحت ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو جانور ہیں ان کی زندگی کا کل مقصد کھانا، پینا، فضلات خارج کرنا اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے، بس اس کے سوا ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ اگر یہی معاملہ، یہی مقصد ہم انسانوں کا بھی ہے تو ہم میں اور جانوروں میں سوائے اس کے کوئی فرق نہیں کہ وہ 4 پاؤں پر چلتے ہیں اور ہم 2 پاؤں پر۔ اس تعلق سے ہم آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی کا صرف مقصد حیوانی ضروریات، مادی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کے پیچھے لگے رہنا ہے؟ اگر یہی ہے تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ مویشی جانور ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی ہے، جانوروں کو تو نہیں دی ہے۔ اگر ہم جانوروں کے طرز کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دوسرا پہلو ہمیں جو جانوروں کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ انہیں غلاظتوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جب ان کا حیوانی وجود کٹتا ہے تو خون اور طرح طرح کی غلاظتیں ان کے جسم سے نکلتی ہیں۔ اس پہلو سے ہم ان سے کچھ مختلف نہیں۔ اسی طرح سے جب وہ فضلات کو خارج کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اسی میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، اسی میں لیٹ بھی جاتے ہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن انسان فطری طور پر نجاست سے ایک نوعیت کی کراہیت محسوس کرتا ہے، اور یہ انسان کی طبیعت کی وہ پاکیزگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو مقصد، جو نصب العین دینا چاہتا ہے کہ وہ پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہو، وہ نہ صرف اپنے جسم، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اوپر اٹھ کر اپنے عقیدے، اپنے اعمال، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے اخلاق کو آلائشوں سے دور رکھے۔ قرآن مجید اسی کو تزکیہ کہتا ہے، اور جنت اصل میں اسی کا بدلہ ہے۔ تو جو شخص اس بات کی کوشش کرے گا کہ اس کا اعمال پاک ہو، اس کا دل پاک ہو، اس کی سوچ، اس کی فکر پاک ہو، اس کے اخلاق پاک ہوں، اس کے عقیدے پاک ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا یہ بدلہ دیں گے کہ اس کے جسم کو ہر طرح کی غلاظتوں سے خالی کر دیں گے۔ پھر یہ حیوانی وجود نورانی وجود میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر اصل ہستی یعنی اللہ رب العالمین کی صحبت میں رہنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور جنت اصل میں اسی کا نام ہے، جنت اللہ تعالیٰ کی صحبت کا نام ہے، جہاں ہر چیز پاکیزہ ہوگی، جہاں تمام انسان پاکیزہ ہوں گے، جہاں تمام رویے پاکیزہ ہوں گے، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہوگی، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا۔ پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اس کی مہربانیاں، اس کی نعمتیں، اس کی مہمان نوازیاں یہ جنت کی نعمت کو بے مثال کر دیں گی۔ لیکن یہ ساری نعمتیں اس شخص کو حاصل ہوں گی جو اس دنیا میں جانور سے اوپر اٹھ کر
اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور جنت کو بنائے گا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں بھی یہی مقصد زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔